خالق الأرض والسماء خالق الأرض والسماء الذي أرسل رسوله بالهدى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق اور محبت کے ساتھ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام، لائق عزت، صد تقریم و صد احتشام، قابل قدر، معزز و محترم و محتشم علماء اہل سنت و معزز و محترم حاضرین و ناظرین، زینت محفل، رونق محفل، محترم المقام، عزت مآب، اسلام دوست، مخلص فی اللہ جناب پیر محمد ارسلان شرف قادری مشاہی صاحب دامت برکاتہ و محترم المقام پیکر اخلاص و محبت، فنا فی اللہ و فنا فی رسول و فنا فی شیخ آفتاب طریقت پیر سید شاہ حسین بخاری مشاہی دامت برکاتہ۔ آج کی ہماری اس محفل کے روح رواں اور سالار کارواں میزبان مکرم مخلص فی اللہ بانی محفل جناب حاجی محمد اقبال صاحب و محترم المقام حافظ محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ اس پروقار تقریب سعید کی رونق اور شمع محفل محترم المقام جناب فرخ رشید شرف نشاہی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں بہت ساری مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں۔ قبلہ حضرت علامہ صاحب اور محترم المقام قبلہ نشاہی صاحب چشتی صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام میں ابھی نہیں لے سکا۔ ہاں اپنے تائیں میں یہ حسن ظن ان لوگوں کے متعلق یہ ضرور رکھتا ہوں کہ یہ جامع بے ہے جامع جم نہیں، یہ جامع بے ہے جامع جم نہیں، اور یہاں پر کوئی بھی کسی سے کم نہیں۔ اللہ نے ہر کسی کو عزت، عظمت، رفعت، مقامات عطا فرمائے۔ آمدن پر سر مطلب چند لمحات کے لیے آپ کے یہاں پر حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہوں، اور جیسا کہ میں نقیب محفل سے بڑے ہی احترام کے ساتھ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہیں پر کھڑے کھڑے پر انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہیے، تو جو چند منٹ میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ انہی قیمتی اوقات اور زرخیز لمحات میں دو چار معروضات میں آپ کی خدمت میں بڑی تیزی کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اب وقت بھی میرے ہاتھ کے اندر تھما دیا گیا ہے تو میں آپ کو واضح کر دوں 27 منٹ میں گفتگو کروں گا، تو مجھے آپ کی 27 منٹ توجہ چاہیے۔ وقت پر میں نظر رکھوں گا، آپ میری بات پر نظر رکھیے گا۔ آج ہم سب عظمت اہل بیت اطہار کے سائے کے نیچے جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔
اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے یہ جزو ایمان ہے. بے شک بے شک. جزو ایمان سمجھتے ہیں؟ ایمان کا جز ہے. کوئی بندہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، صوم و صلات کا پابند ہو، صائم الدہر ہو، قائم اللیل ہو، کعبے کا طواف بھی کرتا رہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا رہے، چاہے زمزم سے پانی بھی پیتا رہے، میقات مینا عرفہ کے میدانوں کے اندر وہاں پر حاضری بھی دیتا رہے، وہ ساری زندگی نیک اعمال کے ساتھ یوں ہی بسر کر دے، کلمہ اسلام بھی پڑھتا ہو اور اولیاء کی محبت بھی اپنے سینے میں رکھتا ہو، اصحاب رسول کی محبت بھی اس کے سینے میں ہو. یہ ایک بات یاد رکھنا لوگوں، یہ سارے اعمال راندہ درگاہ ہیں اگر اس شخص کے سینے کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت موجود ہے. سبحان اللہ. یہ بات میں جو شیخ خطابت میں نہیں کہہ رہا، سنبھل کر جوش میں بھی ہوش سے کام لے کر میں آپ کی خدمت کے اندر ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اہل بیت کی محبت سینے میں نہیں تو سارے اعمال راندہ درگاہ ہیں، کوئی عمل بھی اللہ کی جناب میں قبول نہیں. اس لیے کہ تیرے اور میرے نبی آمینہ کے لال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، فرمایا واللہ لا يدخل قلب الرجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہ، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے اس شخص کے سینے کے اندر ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے لیے، جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کے لیے میرے اہل بیت کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے نہ لگ جائے. توجہ، پھر چاہوں گا اہل بیت اطہار میں بالخصوص کا آج ذکر کروں گا، بالعموم کا ذکر میں آج سے 4 دن قبل حضرت کی مسجد کے اندر کر کے جا چکا ہوں. آج بالخصوص کا ذکر ہوگا. اہل بیت بالخصوص وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ عالی وقار احباب وہ وہی ہیں جن کے اوپر حضور نے اپنی چادر تطہیر کو اوڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو اس بندے سے محبت کرنے والا بن. اور جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس پر اہل علم اگر تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو میں ایک لطیف بات آپ کی خدمت عالیہ کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ توجہ کی طالب ہے. یہ بات آپ نے 20 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے تحت علماء سے عنوانات یقیناً سن رکھے ہوں گے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر یا کوئی سوال تم سے نہیں کرتا، ماں سوائے اس کے کہ ایک ہی میرا سوال ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم مودت کرنا. اب اللہ کے نبیوں نے دین اسلام لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں تک پہنچا کر حضرت ہود کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت نوح کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت ہود فرماتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، فرمایا میں تم سے اے قوم اجر نہیں مانگتا، میرا اجر فطرت کے خالق کے پاس موجود ہے، اس کی جناب سے میں اپنا اجر لے لوں گا. حضرت نوح کے بھی قریب الفاظ اسی طرح کے مرقوم ہیں، لیکن جب آمینہ کے لال کی بات آئی تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ دیگر یوں کہیے فرما رہے ہیں، لوگوں میں نے دین اسلام کی پاداش میں بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے مصائب و آلام کو برداشت کیا. میں نے کبھی طائف کی وادیوں کے اندر پتھر بھی کھائے ہیں، میں نے شعب ابی طالب کی محصوری کو بھی برداشت کیا ہے، میں نے کفار
جو کفار مکہ تھے ان کا سوشل بائیکاٹ بھی اپنے ساتھ برداشت کیا ہے، میں نے اپنی کمر کے اوپر اوجریوں کو بھی برداشت کیا ہے، میں نے بڑے بڑے مصیبتیں آلام سب کچھ برداشت کیا، اور پھر اتنی تک و دو کے بعد 23 سال کے عرصے میں دین اسلام کو نکھار کر ستھرا کر کے اے میری امت میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اب دین اسلام تو تم تک پہنچ گیا، اس کے عوض میں محمد تم سے کچھ نہیں مانگتا ماں سوائے اس کے کہ میری قرابت داروں کے ساتھ تم ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے لگ جانا۔ اسی پر جو میں لطیف بات عرض کرنا چاہتا تھا، عالی وقار احباب، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ معزز و محترم عالی وقار احباب، توجہ چاہوں گا، اللہ نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میری قرابت کے ساتھ مودت کرنا، اتنا ترجمہ میری قرابت کے ساتھ مودت کرنا۔ اب محبت اور مودت کے مابین جو فرق ہے میں اس کو زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن مختصر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مودت اس محبت کا نام ہے کہ جب دو محبت کرنے والے آپس میں جدا ہو جائیں تو پھر دوسرا جدا ہو جانے والا جس سے مودت کرتا ہے جب اس سے جدا ہو تو تڑپ تڑپ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ جس طرح سے پانی کے ساتھ مچھلی کو محبت نہیں مودت ہے کہ جب پانی سے مچھلی کو نکال دو تڑپ تڑپ کر جان کا نذرانہ دے دیتی ہے، گویا اسی طرح سے فرمایا تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت سے کئی گنا بڑھ کر مودت کرنی ہے کہ ایک لمحے کے لیے تیرے سینے سے اگر میرے اہل بیت کی مودت نکل جائے تو تو تڑپ تڑپ کر اپنی جان کا نذرانہ دے دے۔ گویا یہ محبت کا وہ معیار ہے کہ جس کو آمینہ کے لال نے بیان فرمایا۔ لیکن عالی وقار احباب یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن میں جو کہا کہ مودۃ فی القربى، کہ میری قرابت کے ساتھ مودت کرنا، اب اس پر جو لطیف بات ہے حضرت آپ کی توجہ خاص چاہوں گا، قربہ جو ہے نا یہ لفظ قربہ یہ اس میں تفصیل سے ہے، قربہ اس میں تفصیل سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور قربہ ہے بر وزن فعلا، فعلا کے وزن پر قربہ آیا ہے، تو اس میں واحد مؤنث اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کسی ایک خاتون کا انتخاب کرنا مقصود ہو، کسی ایک خاتون کا ذکر کرنا اگر مقصود ہونا تو واحد مؤنث کا صیغہ لایا جاتا ہے، تو قربہ ہے واحد مؤنث۔ اب اگر آپ کی توجہ ہو جائے تو میں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ بات سمجھا دوں گا کہ واحد مؤنث کا صیغہ رب قرآن میں بیان کر کے زمانے کو یہ خبر دے رہا ہے کہ لوگوں ذات ایک ہے، دنیا اس کو آمینہ کے لال کی بیٹی شہزادی شاہ کون و بقا کے نام سے پکارا کرتا ہے۔ عفت کا در نہاں، عظمت کا گنج گرام، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، میرے اور تیرے آقا کے جگر کا ٹکڑا رب کائنات ایک خاتون کا ذکر قرآن میں کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس قربان کے ساتھ تم مودت کرو۔ جو بندہ اس قربان کے ساتھ مودت کرے گا، آسان کروں، جو بندہ میری اہل بیت میں سے فاطمہ الزہرا سے مودت کرے گا وہ فاطمہ سے مودت نہیں کر رہا، فاطمہ کے ساتھ ساتھ وہ حسنین کریمین سے بھی مودت کر رہا ہے۔ جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ فاطمہ سے مودت نہیں کر رہا، وہ براہ راست علی شیر خدا سے محبت کرنے والا۔ اب حضور نے ان کے اوپر اپنی جدت تطہیر کو اوڑھایا اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شان اقدس کے اندر بہت سارے مقامات پر کتب احادیث کے اندر مرویات موجود ہیں کہ بہت سارے مقامات پر ان کا ذکر ارشاد فرمایا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ابھی سر راہ گزرتے ہوئے میرے ایک صاحب مجھے ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے وہ حدیث ہمیں ضرور سنانی ہے، بڑا لطف آیا تھا، تو میں آپ لوگوں کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جامع ترمذی سے حدیث مبارکہ پڑھنا چاہوں گا۔ علی وقار احباب، حسنین کریمین کی شان اقدس کیا ہے؟ ویسے تو ان کی باری باری شان کو بیان کرتے رہے،
تو زندگیاں بیت جائیں گی لیکن ان کی شان پھر بھی تمام ہونے کو نہیں آ سکتی. ان کی شان اور ان کا مقام رب کی جناب کے اندر اتنا اونچا بنا دیا گیا ہے. معزز و محترم عالی وقار احباب، آمینہ قلال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بارگاہ رسالت میں آیا اور اپنی ماں سے اجازت لی تھی کہ امی مجھے اجازت دو میں حضور کی بارگاہ میں چلوں اور جا کر حضور کی بارگاہ میں اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کروا لوں. تو آپ کی والدہ نے اجازت دی اور فرمایا کہ بیٹا چلے جاؤ اور جا کر میری اور اپنی مغفرت کی دعا کروا لو. اب حضور کی بارگاہ میں آئے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نماز عصر کے بعد آیا اور نماز عصر کا وقت گزرا تو ایک شخص کو دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر بارگاہ رسالت کے اندر بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ تشریف فرما ہے اور گفتگو کر رہے ہیں. اور ان کی جب آپس میں مابین بات چل رہی تھی تو مناسب میں نے نہ جانا کہ ان کے درمیان خلل ڈالا جائے، سو اس بنیاد پر ادب رسول کا پاس رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں حضور کے تھوڑا سا قریب بیٹھ گیا اور ان کی آپس میں باتیں ہوتی رہی اور میں اپنے دل کی تمنا لیے حضور کی بارگاہ میں یوں ہی بیٹھا رہا. اب حدیث یہ کہتی ہے کہ نماز مغرب کا وقت آیا اور نماز مغرب کی ادا کی گئی اور نماز مغرب کے بعد پھر وہی فرد حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر محو گفتگو ہو گئے. اب فرمایا کہ نماز مغرب کا بھی وقت گزرا، نماز عشاء کا وقت آ گیا. جب نماز عشاء کا وقت آیا نماز عشاء بھی پڑھی گئی. نماز عشاء کو ادا کر لینے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس مقام سے اٹھے اور اپنے مسلے سے اٹھ کر اپنے حجرے اطہر کی طرف اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے تھے، دری اثنا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے دل کی تمنا دل ہی میں رہ گئی اور حضور کے سامنے میں وہ بات تو پیش ہی نہ کر سکا. بارگاہ رسالت میں اپنے دل کی تمنا کو پیش کرنے کی نیت کے ساتھ میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اب چشم تصور میں وہ منظر نگاہوں کے سامنے لاؤ. ایک لمحے کے لیے حضور کی حدیث کیا منظر بیان کر رہی ہے کہ حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اب حدیث یہ کہتی ہے ثم ان قتل فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا. حذیفہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ چل رہے تھے اور حضرت حذیفہ اپنے دل کا ارادہ لے کر پیچھے چلتے تھے کہ حضور کے سامنے جا کر میں اپنے دل کی بات کو پیش کروں. آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹے بنا دیکھے حضور نے آگے آگے چلتے چلتے ارشاد فرمایا من ھذا. حذیفہ تو کیا میرے پیچھے حذیفہ تو نہیں آ رہا؟ نہیں، میں آپ کی توجہ نہیں، میں شاید یا سمجھا نہیں سکا. آپ کی ٹھنڈی سبحان اللہ مجھے یہ تاثر دے رہی ہے. اگر بات کو سمجھ رہے ہیں تو ذرا ٹل مار کر سبحان اللہ فرمائیے گا. میں عرض کرنا چاہوں گا جو بات عرض کر رہا ہوں حدیث رسول کی روشنی میں کہانی اور قصے سے بات نہیں چلا رہا، حضور کی حدیث آپ کی خدمت کے اندر عرض کر رہا ہوں. فرمایا حضور نے بنا پلٹے دیکھے حضور نے پوچھا اے حذیفہ کیا میرے پیچھے حذیفہ تو نہیں آ رہا؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نعم یا رسول اللہ، حضور میں ہی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ما حاجتک. فرمایا دل میں کیا حاجت لے کر آیا ہے؟ اب حضرت حذیفہ کو چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنی مغفرت کی دعا کروانے کے لیے، امی کی مغفرت کی دعا کروانے کے لیے. حضور میرے دل کی یہ تمنا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں اپنے دل کی تمنا کو پیش کرتے، لیکن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ما حاجتک. اے حذیفہ یہ بتا حاجت کیا لے کر آیا ہے؟ غفر اللہ لک ولامک. فرمایا پلٹ جا، میں نے تیری اور تیری ماں کی بخشش کی دعا رب سے فرما دی ہوئی ہے. عالی بقار احباب توجہ پھر چاہوں گا. اب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھیے کہ حضور نے بنا پلٹے دیکھے ارشاد فرمایا. اب یہ حضور کے صحابہ یہ جانتے تھے کہ حضور دل کے ارادوں کو جان لیا کر رہے ہیں، چونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب یہ عقیدہ ابھی بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا
کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی. صحابہ یہ جانتے تھے دیوار تو دیوار دور رہی، ارے نبی تو وہ ہیں جو پہاڑ کے پیچھے بھی جان لیا کرتے ہیں. کافر بھی اسی بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور پہاڑ کے پیچھے جانتے ہیں. آپ لوگوں نے بچپن کے زمانے کے اندر وہ کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہوگی یقیناً کہ جب کفار مکہ کو حضور نے تبلیغ فرمائی اور دعوت دی تھی کہ اسلام پیش کیا اور فرمایا کہ اسلام کو قبول کرو، اور اس سے پہلے حضور نے فرمایا تھا میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ فرمایا صادق و امین ہے، آپ سچے ہیں، ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں. تو فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے مانتے ہو یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہاں مانتے ہیں. اس زمانے کا کافر اس بات کا عقیدہ رکھتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کے پیچھے کی خبر بھی رکھا کرتا ہے. عالی وقار احباب، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب صحابہ کرام کے ہاں یہ مزاج موجود تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیچھے بنا دیکھے پلٹے جان لیا کرتے ہیں کہ دل کے اندر کون سا صحابی آ رہا ہے اور کیا ارادہ لے کر آ رہا ہے. اور کسی عاشق زار نے کہا نا تو حضور کی عظمت کی بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ کسی عاشق زار نے کہا، اس نے کہا کہ ڈٹھبر کو قرآن میں بہت سارے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا علم غیب تھا یا نہیں تھا، ہے یا نہیں ہے، اور حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہے، فلاں فلاں، اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں. لیکن ان باتوں ساری باتوں سے قطع نظر میں ایک عاشق کی بات آپ کی خدمت کے اندر عرض کر رہا ہوں. وہ کسی عاشق نے کہا تھا نا، اس نے کہا کہ ڈٹھے پر قرآن دے بھول سارے تے تیری شان جانی کوئی ہور ڈٹھا تے تیری شان جا کرے مقابلہ جیڑا او نواش کا اصلی چور ڈٹھا تے کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے پہندا دن راتی ایہو شور ڈٹھا تے اللہ والیاں بھی گل مقا دتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا. بات تو سمجھ آئی. اور اسی کا ترجمہ کسی اردو والے نے کیا، اس نے کہا کہ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا و دین، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبین، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، اے محسن انسانیت، کائنات میں آپ سب کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ والو اللہ کے لیے سبحان اللہ. ذرا ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں ڈٹ کر سبحان اللہ. ہمارے ہاں یہ بھی لوگ بڑا اعتراض کرتے، کہتے ہیں جی تمہاری محفلوں کے اندر اللہ کا ذکر بڑا کام ہوتا ہے. میں نے کہتا تم بڑے نادان ہو، آؤ تو صحیح ہماری محفلوں میں دیکھو تو صحیح اللہ کا ذکر ہوا کتنا کرتا ہے. یہ سبحان اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سے بتا، سبحان اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کا ذکر ہے تو ذرا ڈٹ کے کہے سبحان اللہ. صاحبان ذی وقار میں حضور کی حدیث آپ کی خدمت عالیہ کے اندر عرض کر رہا تھا. آپ کے مزاج کے پیش نظر میرا شوق اور ذوق امٹ آیا ہے تو ایک اور چھوٹی سی بات عرض کروں. میرا ذوق امٹ آیا نا، آپ لوگوں نے شعر پر ذرا سبحان اللہ فرمائی تو میرا دل چاہتا ہے تھوڑی سی بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. معزز و محترم عالی وقار احباب، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کسی عاشق نے یوں بھی کہا تھا. اس نے کہا کہ معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، دیکھے ہیں تم نے بہت، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. نہیں سمجھا سکا. معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، دیکھے ہیں تم نے بہت، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامین کہنے لگے اے مہجبی تیری قسم، آفاق ہا گردی دام، مہرے بتا ورزی دام، بس یار خوبہ دی دام، لیکن تو چیزیں دی کری. فرمایا حضور میں شرق میں بھی گیا ہوں، میں غرب میں بھی گیا، میں شمال میں بھی گیا، میں جنوب میں بھی گیا، میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں رسولوں کی صحابیت کے مرتبے پر فائد ہو چکا ہوں. میں نے سارے نبیوں سارے رسولوں کے بڑے بڑے اولو العظم ولی بھی دیکھے، غوث بھی دیکھے، کتب بھی دیکھے، ابدال بھی دیکھے، اوتاد بھی دیکھے، نقبا بھی دیکھے، نجبا بھی دیکھے، محدثین بھی دیکھے، مفسرین بھی دیکھے، آئمہ بھی دیکھے، بڑے بڑے بلند مرتبہ بزرگ دیکھے. لیکن اے آمینہ کے لال، اللہ کی عزت کی قسم ہے کائنات عوالم کے اندر تیرے جیسا سونا نبی کوئی نہیں پیدا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
नारे हैदरी, अजमत और शान मुस्तफ़ा करीम जिंदाबाद। साहिबान वक़ार बात बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, लेकिन हुजूर की शान अक़दस के हवाले से बात चली तो अर्ज़ कर दी। लेकिन हुजूर की हदीस अहले बैत अतहार की शान में आपकी खिदमत के अंदर अर्ज़ कर रहा था। अब बात को समेट रहा हूँ बड़ी तेज़ी के साथ और तवज्जो चाहूँगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गफ़रल्लाहु लक व लिउम्मिक, फरमाया हुज़ैफ़ा जो दिल की तमन्ना तू लेकर आया था मैंने रब की जनाब में दुआ कर दी है, अल्लाह ने तेरी भी बख्शिश फरमा दी, तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमा दी। अब सुनिए हुजूर के अल्फाज और दिल को थाम कर अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जमा होने वालों, ये तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूँ, ये अकारत नहीं जाएगी, ये रांगा दरगाह नहीं जाएगी, ये फजूल न होगी। कयामत के दिन रब ज़ुल जलाल इसके इवज में तुम्हें बिन यकीन अपनी जनाब से मग़फ़िरत का परवाना जरूर अता फरमाएगा। इसलिए कि हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, मैं नहीं कहता, कोई कहानी किस्सा नहीं सुनाता, हुजूर की हदीस कहती है, माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाता है, इधर मरता है उधर रब्बे कायनात उसको मुकाम शहादत अता फरमा दिया करता है। मेरे आका ने कहा, माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मग़फ़ूरा, फरमाया जो बंदा अहले बैत की मोहब्बत में मर जाता है, जैसे ही मरता है रब्बे कायनात उसको मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दिया करता है। आली वक़ार अहबाब हुजूर की हदीस के अल्फाज दिल को थाम कर सुनिए। हुजूर ने अपने अहले बैत की मोहब्बत और इनकी शान को किस अंदाज के साथ बयान फरमाया। फरमाया, ए हुज़ैफ़ा जो मेरे पास आया था कोई आम बंदा नहीं था, इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्दा कत्तो कबल हाज़िहिल लैलता, फरमाया ये वो फरिश्ता था जो आज से पहले नहीं आया, पहली मर्तबा आया। मौला क्यों आया? फरमाया आज पहली मर्तबा इसलिए आया है कि मुझ मोहम्मद पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने के लिए आ रहा था। अन युसल्लिम अलैया व युबश्शिरुनी बिअन्न फातिमाता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह व अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हदीस का तर्जुमा भी पेश करूंगा, कहिएगा सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस कहती है, फरमाए हुज़ैफ़ा सुन ले, ये वो फरिश्ता है जो आज पहली मर्तबा आया और आकर सलात और सलाम पेश करके मुझे ये खुशखबरी दी है कि ए मोहम्मद अरबी ताजदार कायनात रब्बे कायनात की जनाब से आपको ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि आपकी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी उनके नामा अमाल के अंदर दाखिल फरमा दी गई है। व अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहले जन्नह, और फरमाया हसन हुसैन रब्बे कायनात की जनाब से जन्नती जवानों की सरदारी इनको अता फरमा दी। और वो जो किसी आशिक ज़ात ने कहा, लोग तो कहते हैं ना कि इमारत और खिलाफत के लिए हुसैन इब्ने अली गए थे, तो मैं हुसैन इब्ने अली की ज़ात पर बात को तमाम करूं और लोगों तुम बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जाओ मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, उसके पीछे भी यही शेर लिखा हुआ है, अहले बैत की मोहब्बत रब्बे कायनात की इज्जत की कसम है। जब हमने दौरे हदीस पढ़ा अपने वालिद करामी के पास, तो उस दौर के अंदर मैंने जब अहले बैत के तहार की शान अक़दस को पढ़ा, तो उसी वक़्त से लेकर उस ज़माने से लेकर आज तक हमारे सीने के अंदर तो अल्लाह के फजल व करम से अहले बैत की मोहब्बत इस तरह की डाल दी गई है कि हमने ये समझा है कि नमाज रोज़ों के बाद सबसे बड़ा काम इस दुनिया के अंदर कोई है तो वो हुजूर की मोहब्बत के बाद अहले बैत तहार की मोहब्बत हुआ करती। ये बात जिम्मेदारी के साथ समझ। और वो किसी आशिक ने कहा ना कि ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम, तुम पर लाखों रहमतें लाखों सलाम, ए शहीदान मोहब्बत के इमाम, लाला गो लाला बनन लाला चमन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, इफ्तिखार मिल्लते पैदा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, और फख्र का दिल में दरीचा बात करना चाहिए, जिनका आका हुसैन हो उनको नाज करना चाहिए। और वो किसी आशिक ने जो कहा कि हुसैन खिलाफत के लिए, वो किसी ने कहा था कि हुसैन ये सल्तनत और इमारत के लिए क्या, तो किसी आशिक ने जवाब दिया कि हुसैन सल्तनत और खिलाफत के लिए नहीं गए थे।
اگر ان کو سلطنت چاہیے یا خلافت چاہیے تو حضور کی بارگاہ میں جب حضور نے اتنی بشارتیں عطا فرمائی تو حضور سے ایک دعا کروا لیتے کہ حضور میرے حق میں یہ دعا کر دیں کہ مجھے سلطنت کا بڑا شوق ہے، خلافت کا بڑا شوق ہے، میرے حق کے اندر سلطنت کی دعا کر دیں. تو ادھر حضور کے ہاتھ اٹھتے، ادھر رب کائنات آپ کی دعاؤں کو مرتبہ کمال بخش دیتا. لیکن لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ حسین ابن علی سلطنت و خلافت کے لیے ہر کتنا گئے تھے. ارے وہ گئے تھے کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام کو قیامت تک کے لیے بچانے کے لیے گئے تھے. اور وہ کسی عاشق نے کہا نا کہ حسین گر نہ شہید ہوتا، اسی پر بات کو ختم کرتا. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. حسین اللہ کا سپاہی، اس کی ٹھوکر میں بادشاہی. حسین وہ انقلاب لایا، اللہ کی عزت کی قسم حسین کو بادشاہی نہیں چاہیے. ارے حسین کی تو ٹھوکر میں تھی بادشاہی. حسین وہ انقلاب لایا، وفا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت. شہید زندہ ہے تا قیامت. ارے وہ انبیاء کا، وہ اصفیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، وہ کلندروں کا. حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا. علی وقار احباب، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہم آ حسین والے نہیں، ہم وا حسین والے ہیں. وا حسین ابن علی تجھ پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بڑی